عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله
صدقا من قلبه دخل الجنہ۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اول وقت دے اندر اللہ تعالیٰ نے آن دی سعادت بخشی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو جمعۃ المبارک دی اول وقت دی حاضری جب تک زندگی ہے اللہ نصیب فرمان، اور زندگی دا آخری جمعہ بھی اللہ سانو اول وقت دے اندر ادا کرن دی توفیق عطا فرمان۔ اہل ایمان دا عید دا دن ہے جمعہ دا دن، جمعۃ المبارک کے اللہ تعالیٰ نے عظمت اور فضیلت کو تمام دنوں کو بڑھ کے بنایا ہے۔ گزشتہ اور گزشتہ تو پیوستہ خطبات جمعہ دے اندر قرآن و سنت دی روشنی دے اندر کچھ گزارشات اس حوالے کے نال میں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سانو ملک عزیز ملک پاکستان عطا فرمایا ہے، اس کے حصول واسطے جو قربانیاں کا نذرانہ پیش کیتا گیا، اور مقصد صرف اور صرف یہ سی کہ ایسا ملک جن اندر ایک کلے اللہ کی عبادت اور اس دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر ایک نعرہ جڑا وہ لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ہمارا کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ اور پھر اے مطابق کلمہ طیبہ اس دے تقاضے کیا نے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دی پڑھن دے طریقے اور اس دے اعراب دے متعلق کچھ گزارشات میں گزشتہ خطبے دے اندر کیتی سی۔ ایک کلمہ بڑی عظمت والا اور بڑے فضائل کا حامل ہے۔ آج کچھ میں یہ فضیلتوں کے بارے دے اندر گزارشات کراں گا۔ لا الہ الا اللہ یہ تاثیر کیا ہے، اور کیڑے کیڑے مقامات نے جنہ دے اندر جنہ پہ اس رو پڑھیے تے انسان کو اللہ تعالیٰ فائدہ عطا کیا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم کے اندر اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسا جو آسمان تو شریعت اتاری ہے، اس شریعت کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے، فرمایا وہ کافر نے، وہ ظالم نے، وہ فاسق نے۔ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے نے، انبیاء علیہ السلام دے آن کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ رِجَالًا
جتنے بھی انبیاء آئے نے وہ انساناں دے وچوں آئے نے اور فرمایا انہاں دے آن دا مقصد کی ہے قوماں نو اپنی قوماں نو یہی پیغام دینا لا الہ الا اللہ اے ساڈی قومو اللہ تو سوا کوئی تہاڈا خالق و مالک نہیں لا الہ الا اللہ انہوں پڑھو اور انہوں نافذ العمل بناؤ یہ اللہ تہاڈیاں حالات بدلن گے اللہ تعالیٰ تہاڈیاں تقدیراں بدل دین گے اللہ 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 انبیاء علیہ السلام دی دعوت جڑی ہے یہی ہر دور دے اندر اور حدیث پاک اندر موجود ہے جتنے بھی انبیاء آئے نے اپنی اولاداں نو اس بات دی تلقین کرتے رہے نے اور تلقین کرتے گئے نے ان وقت ایسا نہیں کہ میں اس طرف جاواں اگر جاواں تے وقت سارا ادھر ہی گزر جائے اللہ 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 نے ایک نبی نال ملاقات کرا دی ہے جناب ایک ملاقات انبیاء علیہ السلام دے اندر ایک نبی نال ملاقات کراواں اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی جناب یعقوب علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا انہوں نے وقت آخری آیا نا تو اللہ نے نبی اپنے بچیاں کو کول بٹھا کے کی کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی فرمایا میرے محبوب کیا تسی اس وقت انہاں دے کول موجود سو انہاں اپنے بچیاں نو سامنے بٹھا کے تے ایک گل کہی فرمایا کہن لگے ہو میرے بچیو دسو میرے تو بعد عبادت کرو گے تو کیدی کرو گے تمام بچیاں نے بھیا آواز ہی گل کہی کہن لگے نعبدو الہک اے ابا جان تسی اس گل دی فکر نہ کرو اسی تواڈے تو بعد کسے غیر نو معبود نہیں بناواں گے تواڈے تو بعد اسی معبود اونوں ہی بناواں گے جنوں تسی اور تواڈے آباء و اجداد معبود سمجھدے رہے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک تواڈے آباء و اجداد بھی جنوں معبود جانتے رہے نے مندے رہے نے پوجدے رہے نے اسی بھی اونوں معبود مننا گے صرف مننا گے نہیں انہوں پوجا گے انہی عبادت کرا گے انہیں سامنے اسی نظر و نیاز اور اپنی جبین نیاز جھکاواں گے اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے اس کی تاثیر بڑی بنا دیتی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں افضل الذکر لا فضیلت والا ذکر ہے ذکر تے بڑے نے فرمایا تمام ذکراں دے اندروں افضل الذکر اگر کوئی ہے وہ کیڑا ذکر ہے فرمایا لا الہ الا اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ تمام ذکراں تو بڑا ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سامنے ایک دن عرض کرنے لگے میرے اللہ منو دس ایسا کوئی ورد بتا جیڑا تیری کائنات کے اندروں سب تو زیادہ عظمت اور فضیلت کا حامل ہوئے اور میں تیرا نبی انہوں کرنا رہا ہوں اللہ پاک فرماتے نے میرے موسیٰ میرا جڑا فضیلت والا ذکر ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہے حضرت موسیٰ نے معمولی گردانیا معمولی سمجھیا اور کہنے لگے اللہ یہ تیرا ساری مخلوقاں کر دیا رہی ہیں اللہ تیرے پہلے نبی کر دے رہے ہیں مینوں کوئی اس کو ہٹ کے ذکر دس
اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ تسی انہوں معمولی سمجھ لے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ستے زمین ستے آسمان ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے تو فرمایا ستا آسمانہ تے ستا زمینہ دے بدن نالوں زیادہ ایدہ بدن بن جائے. اللہ اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ منو کوئی ایسا عمل دسو جنہیں کرنا میری نجات ہو جائے. آپ فرمانے نے کہ لا الہ الا اللہ اپنی ورد زبان اپنی زبان میں اینو جاری رکھ. اللہ پاک دے جتنے نبی نے اپنی اولاداں نو لا الہ الا اللہ دا ہی درس دیا کر دے اور یہی وظیفہ پڑھایا کر دے. ایک وقت اسی بھی ساڈے بھی اسلاف بڑے وڈیرے نا بچہ جدوں بولن لگدا اونوں لا الہ الا اللہ دی بولی ہی سکھاندے. اج انداز بدل گیا ہے. اج پتہ نہیں اور ہی کوئی زبان تے جڑا کہ جملے ماواں بھی سمجھدیاں نے کہ سب تو پہلا بچہ بولے تے زبان تے پاپا پاپا ہاں جی یا ماما ماما. جے پاپا دا لفظ آ گیا ہے پاپا پیو نوں جا کے پاپا آندا ہے تے پیو پتہ کی آندا ہے بیٹا ماما ماما. وہ پیو ماں نہیں سبق پڑھا دے اور رب دا پڑھاؤ جس رب نے تانوں ایک تحفہ عطا کیتا ہے جس رب نے تانوں اولاد دتی ہے. جدوں نہیں سی تو اللہ کہندا وہ میرے سامنے لمبے لمبے ہاتھ کر کے منگدے رہے ہو تے جے میں رب نے دے دتی ہے تے ہن نال ہی میرا در چھڑ دیتا ہے. اولی سبق سب تو پہلا جڑا ہے وہ اولاد نو لا الہ الا اللہ دا. کیوں والا کہ لا الہ الا اللہ سب تو پہلے جدوں یہ بچہ دنیا دے اندر آیا نے آ کے اکھ کھولی ہے نا یہ دے کنا دے اندر سب تو پہلے جڑی آواز گئی وہ لا الہ الا اللہ دی گئی. کیوں جی جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے تو دے کان دے اندر کی آنے اذان ہی کینے آ تے اذان دے اندر سب تو پہلے اللہ دا ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس تو بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ اللہ. بچے دی کان دے اندر پیدائش تو بعد دنیا دے اندر آن دے انداز اے کہ پہلی جڑی گل پہلا کلمہ دے کان دے اندر پیندا ہے او لا الہ الا اللہ دا پیندا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور یہ لا الہ الا اللہ دی تاثیر ویکھو کتنی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ کثرت نال پڑھدا ہے نا اللہ پاک او دے 99 اللہ او دیاں ٹینشناں دور کردے نے. 99 اللہ دیاں بلاواں دور کردے نے اور انہاں دے اندروں سب تو کم درجے دی جیڑی بلا ہے وہ ہے غم. وہ غم ہے. غم کوئی معمولی چیز نہیں. غم حالانکہ دسیا گیا سب تو چھوٹی چیز ہے. انہاں 99 100 چوں ایک کم 99 فرمایا 99 اللہ بلاواں دور کر دے کثرت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے. اللہ اکبر اللہ. تو سب تو کم چیز جڑی ہے وہ ہے غم. اور ہر بندے نوں غم لگا ہے. کوئی بندہ اس کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے جنوں غم کوئی نہ کوئی ہے نہیں. کسی نوں معیشت دا غم ہے کاروبار دا غم کسی نوں مال دا غم ہے کسی نوں اولاد دا غم ہے کسی نوں گھر بار دا غم ہے کسی نوں پڑوسیاں دا غم ہے کسی نوں ہمسایاں دا غم ہے کسی نوں اولاد دی جدائی دا غم ہے. ہر گھر دے کے کسی نوں کھانے دا غم ہے. کوئی نہ کوئی غم ضرور کسی نوں لگا اور غم انسان نوں گھوٹ دی طرح کھائی جا رہا ہے. ہر مرض کی دعا اگر کوئی ہے تو وہ ہے لا الہ الا اللہ. ہر مرض کی دعا لا الہ الا اللہ. اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دسی. اس واسطے کثرت نال پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ. اتنی کمال دا یہ ورد اللہ اللہ. فرماتے نے دل کے مرض کی ہے یہ دوا. دل کے مرض کی ہے یہ دوا.
فرمانے دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ سب کائنات کا مالک اللہ تیرا میرا رازق اللہ میرے تیرے ارادے کا مال خالق اللہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ ساری دنیا ان سے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی سب کچھ تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا دل سے کیوں جا رہی ہے کیونکہ دل ہی جڑا نا اے اندر ہی بیماریاں ساریاں اے اندر ہی بیماریاں نے آدھے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کچھ یہاں گرا کچھ اے دل کے ٹکڑے کاری نہ پا ایک ہی ٹکڑا رہ لے جڑا رب نال جڑیا رہے جے اس دل نو تو اپنے رب نال جوڑ کے رکھے گا تے اللہ تیرے دل نو سکون عطا کرے اگر سکون چاہندے ہو اطمینان چاہندے ہو اللہ فرماتے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آج تو دل دا اطمینان جان واسطے اللہ اللہ کدی میوزک سننا ہے کدی فلماں دیکھنا ہے کدی ڈرامے دیکھنا ہے کدی تو اللہ دوستاں دیاں مجلساں دے اندر بیٹھنا ہے رنگ رنگینیاں دنیا دیاں جڑیاں نے اپنانا ہے کدی تو سیر و تفریح واسطے نکلنا ہے کدی اللہ رب دی زمین تے چلنا پھرنا ہے کیونکہ میرے دل نو سکون نہیں میں اللہ دی قسم ہے میری بندے دیکھے نے عورتاں دیکھیاں نے روزانہ دی روٹین دے مطابق میرے بلا کے کہندے نے قاری صاحب گھر دے اندر دل نہیں لگدا جدوں اسی باہر رہنے ہاں تے دل نو سکون ملدا ہے جو ہی گھر دے اندر ہونے ہاں گھر رہندے جویں سانوں وڈر کھاندا ہے یعنی گھر دے اندر بے چینی ہے بے قراری ہے بڑی آواز آ رہی ہے تے میں انہاں نوں یہی کہنا تسی رب دے بتائے نسخے دے عمل کر لو اللہ پاک اگر تسی عمل کرو گے تو اللہ تواڈے دلاں نوں سکون عطا فرما دین گے اللہ پاک فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ فرمایا ایمان والے وہ نے جنہاں دے دلاں نوں اطمینان ملدا ہے تے اللہ دے ذکر نال ملدا ہے اور اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لوگوں جان جاؤ میرے ذکر نال ہی تواڈے دلاں نوں اطمینان ملے گا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تیرا تو اس کا دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ ہاں اس کا ہر دم ذکر کیا کر اپنی معافی کی فکر کیا کر آخر تیرا مقام فنا لا الہ الا اللہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ اللہ فرماتے ہیں ذکر تو صبح شام کیا کر ہر وقت
بنائے گا جو شریک اس کا، بنائے گا جو شریک ہوگا تباہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ لا الہ الا اللہ دیا کثیرہ بڑیاں نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ جڑا نا اینو پڑھن دے انداز اینو پڑھن دے جڑے اوقات نے جن اوقات دے اندر اینو پڑھیا جانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے میرے اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے. کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد اللہ اللہ امرت ان اقاتل الناس. فرمایا میرے اللہ نے حکم دیتا ہے میں لوگاں دے نال لڑائی کرا جڑے رب دی عبادت تو دور نے، یعنی رب دی زمین تے شرک پھیلا رہے نے، مشرک نے، بے ایمان نے. اتھوں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے. فرمایا اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے، لا الہ الا اللہ جڑا ہے اللہ اللہ امن دی ضمانت ہے. اے دے نال معاشرے دے اندر ملکاں دے اندر امن آئے گا. اللہ 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 جڑے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ دے نے فرمایا امن دے اندر آ جان گے. آپ فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا، یہاں تک کہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ. اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے فرمایا سم منی اموالہم و دماءہم، انہاں دے مال بھی محفوظ ہو جان گے، انہاں دیاں جاناں بھی محفوظ ہو جان گیاں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جنگجو سن، تلوار نیزہ چلانے دے بڑے ماہر سن. جدوں کسے علاقے جاندے قوم دے کول جاندے انہاں نوں جا کے نا لا الہ الا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس طرح صحابہ کرام دی تربیتاں فرمائیاں نے. تلوار انہاں تے چلان لگ دے اور کہندے کہ لا الہ الا اللہ، اسی لا الہ الا اللہ اسلام لے آئے ہیں، ایمان لے مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو گئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی بندے سے نبی علیہ السلام کو لائے کہنے لگے یا رسول اللہ جدا ماجرہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں میرے خالد میرے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں انہوں اس وقت تک لڑائی کرا جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہہ. فرمایا سب تو پہلا نام لا الہ الا اللہ دی دعوت دو. اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیں انہاں دے مال جان محفوظ نہیں. حضرت خالد کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ڈرتے ہیں کہیں نہیں، موت تو ڈرتے ہیں. آپ کو غصہ آیا، آپ فرماتے ہیں خالد میرے اللہ نے انہاں دا دل چیرن دا حکم نہیں دیتا کہ انہاں دے دل دے اندر کی ہے، میرے رب نے حکم دیا زبان تو لا الہ الا اللہ کہہ دے. اگر زبان تو کہہ دے تو پھر انہاں دا مال جان اے تے تسی محافظ بن جاؤ. اللہ 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لا الہ الا اللہ ایمان دی مضبوط اللہ اللہ شاخاں دے اندروں ایک شاخ ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ 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 الایمان بضع و ستون شعبہ افضلها لا الہ الا اللہ. فرمایا ایمان دیا 70 اللہ اللہ 70 یا اس سے بھی زیادہ شاخاں نے. اور فرمایا انہاں شاخاں دے اندروں سب تو پہلی شاخ افضل شاخ اگر کوئی ہے تو وہ فرمایا لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. اس واسطے ایمان کو اعتبار جننے بھی ایمان کے درجے نے سب تھلے ہیں، سب کو پہلا درجہ لا الہ الا اللہ ہے. قربانی ہے، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تہجد ہے، نوافل نے، خیرات ہے، صدقہ زکات ہے، صلہ رحمی ہے، سب پہلے تو بعد میں سب کو اگر فائق ہے تو لا الہ الا اللہ ہے. بھلا کیوں کہ لا الہ الا اللہ ہوئے گا تو یہ فائدہ آئے گا. یہ صلہ رحمی کا بھی فائدہ آئے گا، نماز پڑھن کا بھی فائدہ آئے گا، حج کا بھی فائدہ آئے گا، زکات کا بھی فائدہ آئے گا، خیرات کا بھی فائدہ آئے گا، امر بالمعروف کا بھی فائدہ آئے گا، نہی عن المنکر کا بھی فائدہ آئے گا. اللہ اللہ جڑے معاشرت
امتی معاملات کا بھی فائدہ ہوئے گا. جب لا الہ الا اللہ ہی نہیں تو پھر اینا دنیا چیزاں کوئی فائدہ نہیں. قیامت دے دن کا کوئی مول نہیں پڑے گا. رائی دے دانے جتنا انہوں فائدہ نہیں ہوئے گا. جس بندے نے دنیا اندر نیکیاں کیتیاں لیکن زبان کو تو دلوں لا الہ الا اللہ نہ پڑھے انہوں تسلیم کیتا ہے. اس واسطے سب تو پہلی چیز جڑی بنیادی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اللہ. باقی چیزاں سب یہ تو بعد میں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے اگر وہ دے نام اعمال دے اندر گناہ کافی زیادہ نے لیکن انہیں صدق دل نال اس نو پڑھیا ہے قیامت دے دن وہ دی نجات ہو جائے گی. وہ دی نجات ہوئے گی. آپ نے کہا حدیث بطاقہ یہ ذکر فرمائی اور محدثین دے ہاں اس حدیث نو حدیث بطاقہ بھی دے. بطاقہ کیا جاتا ہے ایک پرچی جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر بندہ آئے گا اللہ کہنے گے دے نامے اعمال لے کے اعمال نامے تو لے جان. اعمال نامے تو لے جان گے 99 رجسٹر بدیاں برائیاں دے ہون گے تے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر بندہ کمریا ہوئے گا ہائے میں ماریا گیا. اللہ کہنے گے او میرے بندے اے فرا برائی کیتی یا گناہ کیتے کہے گا جی میرے اللہ کیتا ہے. اللہ کہنے گے او میرے فرشتے ہو اللہ اللہ کہنے گے ہن تیرے کول کوئی بچن دی امید ہے کہتا نہیں کوئی نہیں. اللہ کہنے گے میرے فرشتے ہو لے آؤ میرے بندے دا لا الہ الا اللہ ایک پرچی تے لکھیا لیا جائے گا. اللہ کہنے گے میرے فرشتے ہو اینو دوجے پاسے پلڑے دے اندر رکھو. اے بندہ جڑا رہ کے حیران ہو گیا کہنے لگا 99 برائیاں دے رجسٹر تے یہ چھوٹی جئی پرچی انہاں دے مقابلے اندر کی کرے گی. حدیث پاک اندر موجود ہے دے ویندیاں او جڑا لا الہ الا اللہ دا پلڑا بھاری ہو گیا تے 99 رجسٹر گناہاں دے ہلکے پے گئے. اللہ پاک نے اس بندے نو معاف فرمایا تے لا الہ الا اللہ پڑھن دی وجہ تو معاف فرمایا ہے. بندہ اللہ دے ہاں عرض کردا اللہ یہ کی ماجرا ہے. اللہ کہندا ہے میرے بندے تو میرے نال شرک نہیں کیتا میری ذات نال کسے دوجے دی ذات نو پائیوال نہیں بنایا. یعنی کہ لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دا معنی کی ہے لا الہ الا اللہ زبانی نہیں زبانی رٹے لائی ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے سارا دن ہزار وری پڑھو 13,000 وری پڑھو سارا دن تسبیحاں لو ہاں جی تے ہو دیاں جلیاں پائی جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول لا الہ الا اللہ ہو حق کرتے رہو. مجھے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تے اینو صدق قلب نال نہیں پڑھیا. صدق قلب کی ہے یہ پڑھن دے نال یقین ہوئے کہ اللہ تو سوا کوئی بھی نفع نقصان دا مالک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھیا قبراں تے عبادت بھی کیتی ہے سر بھی جھکایا ہے رب تو سوا دنیا نو نفع نقصان دا مالک نہ میرے دا کوئی فائدہ نہیں. اگر زبان سے کہہ کے دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پیچھے جو میں شعر پڑھیا سی اللہ 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 فرماتے ہیں کہ یہ جڑا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ اے دی تاثیر اتنی زیادہ ہے جڑا بندہ نو کثرت نال پڑھدا رہندا ہے پڑھن دا فائدہ بھی اونوں ہی ہوئے گا جس بندے دے نظریات درست ہون گے. جہاں نظریات درست نہیں یہ بھی پڑھ لیا تو پھر یقین اپنا رب تے ٹھہرایا نہیں کوئی انہوں فائدہ نہیں ہوگا. اللہ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بھی پڑھو کثرت نال. اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا بھی یہ کثرت نال پڑھے گا اللہ کہتے ہیں میں وہ دے سارے غم تکلیفاں دور کر دیاں گا. جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ دے اندر پڑھیا تے اللہ نے او مچھلی دے پیٹ جتھوں بچن دی امید ہی نہیں اللہ نے اتھوں اپنے نبی نو بچایا ہے. اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
میں مومنہ نال ایسے نجات کا وعدہ لیتا ہے کہ جڑا بھی پڑھے گا اینو اللہ پاک فرماتے ہیں ضرور ضرور جڑا وہ نجات عطا کر دیں، ضرور انہوں نجات ملے گی۔ اللہ 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 ذو الجلال والاکرام ہے۔ اذان پڑھنے اسی اذان تو بعد جڑی دعا پڑھ لیا نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد اشهد اللہ پوری دعا پڑھنی چاہیے کہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ ایک دن قیامت میں میری شفاعت نصیب کرنگے۔ دوسرے پتے اللہ ذو الجلال والاکرام انہوں اور بڑے فائدے دے لگے۔ فرمایا جڑا ایک پڑھن والا میں اللہ کا نبی قیامت دے دن ہاتھ پھاڑ کے نا ایک دن میں دے راضی ہوں گا، دوسرے پتے فرمایا میں ہاتھ پکڑ کے جنت دے اندر رہ جایا۔ اللہ او دے تو ظلم جڑے نے انہاں نوں دور کر دے لگے، قبر دی وحشت نوں اللہ دور کر دے لگے۔ اور جڑا بندہ اے پڑھ گیا صبح و شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صبح و شام تین مرتبہ اور ہر اذان کو بعد ایک مرتبہ انہوں لازمی پڑھو، یعنی درود شریف پڑھو، اس بعد دعائے وسیلہ اور اس بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور قبر جو جڑ جانا ہے، قبر میں یہ سوال ہو رہے ہیں من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کیڑا ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے۔ قبر کے اندر بھی یہ سوال ہے، قبر کے اندر بھی اللہ نے سب تو پہلا سوال اپنی ربوبیت کے بارے میں کرنا ہے کہ رب ایک نو منے یا غیروں نہیں منتا رہے۔ کئی رب کو منے نہیں ہے، ایک رب ہی من کے آئے۔ کئی نبی کا کلمہ پڑھن تو بعد کئیاں نو رحمت بنائی ہے، ایک نو ہی رب تسلیم کرتا ہے۔ جن میں ایک رب نو تسلیم کیتا ہے، منے ہے ربوبیت دا، رب دے ربوبیت میں کسی نے شریک پائیوال نہیں بنا، وہ صحیح جواب دے گا۔ جن نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ کی اطاعت ایک اندر زندگی گزاری ہے، یہ نہیں صرف کلمہ محمد رسول اللہ پڑھیا تے لڑ جا کے گھراں دا پڑھیا ہے۔ جدو منن دی واری ہونی ہے، منیا نہیں، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے تسلیم کرنا۔ پڑھنا بھی زبان نال اور دلوں تسلیم بھی کرنا، دونوں چیزاں لازم ملزوم نے۔ یہ نہیں کہ صرف پڑھ لیا تو منیا نہ، یہ گل حق ادا نہیں ہوئے گا۔ پڑھنا بھی ہے کہ تسلیم بھی کرنا ہے، تاں حق ادا ہو رہا ہے، مگر ادا نہیں ہونا۔ اللہ میں کو دونوں بندی توفیق عطا فرمان۔ وما علیہ الا